أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ मुजरिम लोग और उनके नताइज उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने बात की थी कि जब इन तमाम नसाइह जितनी भी नसीहतें अल्लाह ताला ने की उनको उन जिन लोगों ने सामने अपने नहीं रखा, उन पर अमल नहीं किया, माना नहीं, तो क़यामत के दिन वो मुजरिम के तौर पे उठाए जाएंगे और जब वो अपने सामने अपने नताइज को देखेंगे तो उनके सर झुके रहेंगे। अल्लाह ताला उनको एक जवाब देंगे। अल्लाह ताला ये कहेंगे, जब वो ये अल्लाह ताला से बात कहेंगे कि या अल्लाह हमें एक लम्हे के लिए भेज दे, हम कोई एक नेक अमल करके आ जाएंगे। ऐसा नेक अमल जो जिससे हम पर जन्नत वाजिब हो जाए, जहन्नम हराम हो जाए और जहन्नम हम पर वाजिब हो जाए, जन्नत हम पर वाजिब हो जाए। कोई ऐसा हम अमल करेंगे। उसके नतीजे में उसके जवाब में अल्लाह ताला ने उनसे कहा वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा। ऐ लोगों, अगर हम चाहते
لآتینا، تو ہم دے دیتے، ہم عطا کر دیتے، کل نفس ہداہا، ہر نفس کو، ہر جان کو اس کی ہدایت، اس کی ہدایت کے رستے پر ہم اس کو لے کے چلے جاتے۔ ہر نفس کے لیے، ہر جان کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو رستے رکھے ہیں، ہدایت کا رستہ اور گمراہی کا رستہ۔ جب انسان قبر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے اعمال کے مطابق جو جگہ اس کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ جگہ اس کو دکھائیں گے۔ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہلے دکھائیں گے، اور یہ وہ منکر نکیر کے سوالات کے بعد بات معاملہ ہوگا۔ من ربک، ما نبیک، ما دینک، یہ والے جو سوالات ہیں، ان کے جواب کے بعد نتیجتاً نیک ہوگا تو اس کے اعمال کے مطابق اس کو جہنم کی جگہ، جنت کی جگہ دکھائی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو وہ جگہ بھی دکھائی جائے گی جو اسی کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن وہ جہنم میں تھی۔ کہ اے اللہ کے بندے، تیری یہ تھی جگہ، اگر نیکی پر نہ رہتا، اگر اعمال برے ہوتے تو یہ تھی تیری جگہ۔ اس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرے گا، بہت اللہ تعالیٰ کا الخوش ہوگا، اور اس کے اندر، اس کے دل کے اندر احساس شکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میں برائی کی بجائے نیکی کی طرف گیا، میرا نفس۔ اور اس کے بعد اس کو کہیں گے کہ آرام سے، آرام کی نیند سو جاؤ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، ایک ٹھنڈی ہوا اس کی طرف آتی رہے گی اور وہ سو جائے گا۔ اور جو جہنم والا آدمی ہوگا، جو برے اعمال جس کے زیادہ غالب ہوں گے، جو سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جہنم، اس کو سب سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ جس چیز کے مستحق اب تم ہو وہ یہ ہے، اور اگر اچھا کرتے تو یہ تھی وہ جگہ۔ اور ایسی حسرت، یہ اس چیز سے انسان کے اندر ایسی حسرت پیدا ہوتی ہے، ان دنیاوی معاملات کے اندر بھی دیکھ لیں کہ اگر میں ایسے اور ایسے کر لیتا تو مجھے یہ حاصل ہوتا، یہ نہیں ہوا، یہ حاصل ہوا، یہ ملا، میری غلطی یہ تھی۔ لیکن دنیا کے اندر تو ہمارے پاس وقت ہے، اچھا چلو پھر کریں گے، اگلی دفعہ اس کو ایسے اور ایسے کریں گے۔ قبر میں جانے کے بعد انسان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا، اور وہ حسرت انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، انسان کے نفس کے، انسان کے دل کے، انسان کی چاہتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی وہ انسان، وہ حسرت۔ کیونکہ انسان کو جنت کی جگہ بھی دکھائی جائے گی کہ اگر نیک ہوتے تو اے بندے تیری یہ جگہ ہوتی، یہ مقام ہوتا تیرا۔ اور اس کے بعد اس کو عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، گرز مارنا اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ شروع ہو جائیں گی، اور چونکہ سوالات کے جواب نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر نفس کے لیے دو راستے بنائے ہیں، ہدایت کا راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے وہ بات یہاں پر اللہ کر رہے ہیں جو قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ اگر اللہ چاہتے لآتینا، ہم عطا کر دیتے، دے دیتے تم کو، کل نفس ہداہا، ہر نفس کو اس کی ہدایت، اور ہدایت کا راستہ ہم اسے عطا کر دیتے۔ ولیکن حق القول منی، ہم نے ایک بات کہی جو کہ سچ ہو کر رہنی ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں ضرور جہنم کو بھر کے رہوں گا جنات سے اور انسانوں میں سے، اس کو ڈاؤن کے اس جہنم کے اندر ڈال کے، یعنی اس روز جو ان اعمال، جس اعمال کے ساتھ پہنچ گیا، جن اعمال کے ساتھ جو پہنچے گا، اس کا وہی نتیجہ ہوگا۔ اس روز پھر کسی کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کر رکھا ہے، شیطان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کب کیا تھا؟ جب شیطان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کرتا، میں مٹی سے، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے،
اس نے کہا میں بھی آپ کی مخلوق کو گمراہ کر کے رہوں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وہ لڑائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے بھی وقت دیا، قیامت تک کا وقت دیا۔ فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پہ کہہ دیا، سورہ صاد میں ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سچی بات ہے اور میں سچی بات ہی کہوں گا، میں جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ جہنم اتنی خوفناک ہوگی، اتنی خونخوار ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گی، اللہ تعالیٰ ابھی اور جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اور ابھی جگہ موجود ہے، اور ڈال دے۔ مخلوق ختم ہو جائے گی، جہنم اللہ تعالیٰ سے پھر کہے گی، اللہ تعالیٰ ابھی اور موجود ہے، کوئی اور بھی ہے تو اس کو بھی ڈال دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی آگے بڑھا کے جہنم کی طرف، جہنم کے اندر ایسے کریں گے تو جہنم کہے گی بس یا اللہ بس، اب اور نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دیں گے۔ اور یہ وعدہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو راستہ دکھا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں عقل دی ہے، ہمیں بھی سوچ اور سمجھ دی ہے، ہم نے بھی راستے کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان انبیاء کو تعلیمات کے ساتھ بھیجا، وہ سکھاتے رہے ہمیں، تعلیمات ہمیں دیتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہی بات ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ والا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آگے جاری رکھ دیا مجرموں کے ساتھ۔ فَذُوقُوا، پس چکھو، بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس چیز کا مزہ چکھو جو تمہیں مل رہی ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ بیما یہاں پہ با سببیہ ہے، بے سبب اس کے جو تم نے بھول چوک کی۔ بیما نسیتم، جو تم بھول گئے، اس بھول کے سبب تم چکھو۔ کس چیز کو چکھو؟ جس سے وہ اللہ کی معافی مانگ رہے ہیں آج قیامت کے دن، جس سے اللہ کی معافی مانگیں گے۔ بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، یہ جو تم چکھ رہے ہو اس کا سبب یہ ہے کہ تم بھول گئے تھے کہ آج کے روز ایک روز ہوگا، اس روز ہماری ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اس ملاقات کو تم بھول گئے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کے اندر بھی بیان کیا ہے، وَقِيلَ الْيَوْمَ، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپیلیں کریں گے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے، کہیں پر ہے، فرشتوں سے جا کے بات کریں گے۔ فرشتے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم لوگوں کے پاس ڈرانے والا رسول اس دنیا میں نہیں آیا تھا؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں باخبر کرتا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات تم لوگوں کے سامنے پڑھتا اور اس دن کی ملاقات کے بابت تم لوگوں کو باخبر کرتا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل آیا تھا ہمارے پاس، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدے کا وقت آ چکا ہوگا، کفار پر عذاب کا وعدہ، اس کا وقت آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن پھر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ جب وقت آ جاتا ہے، جب وعدے کا وقت آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز واپس نہیں پلٹتی۔ فرشتے بھی ان کو کہیں گے کہ جاؤ، آج کے روز تم لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم بھی کوئی نہیں بات کریں گے تمہارے لیے۔
ان کے انبیاء بات نہیں کریں گے ان کے متعلق، انبیاء بھی سفارش ایمان کی بنا پر کریں گے۔ ایمان ہوگا تو انبیاء کی سفارش ملے گی، انبیاء بلکہ صرف نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اس میں شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ اخلاص یہ ضروری شرط ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا ایمان کا دعویٰ ہوگا لیکن وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا، این شرکاءکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے شریک جن کو تم نے ایک مزعوم شریک بنا رکھا تھا، اپنی طرف سے سوچ کے اس کو شریک بنا رکھا تھا، میرے ساتھ تم لوگوں نے شریک بنا رکھا تھا، کہاں پہ ہے وہ شرکا تمہارے؟ اور یہ چیز صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جو خالصتاً شرک کرتے ہیں، بلکہ یہ چیز ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جن کا دعویٰ ایمان کا ہے، لیکن اس ایمان کے دعوے کے ساتھ یا توحید کے دعوے کے ساتھ ان کی توحید میں خلل ہے، مانگنا تو کسی پیر کے پاس چلے جانا، اعتقاد رکھنا تو کسی تعویذ پہ اعتقاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے بارے میں بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعویذ اور دھاگے اور ان چیزوں کے بارے میں بات کی، من علق تمیمۃ وکل الیہ، جو یہ کڑے دھاگے تعویذ یہ لٹکاتے ہیں، وکل الیہ، اللہ تعالیٰ اسی کے سپرد اس کو کر دیتے ہیں۔ اتنا ایمان نہیں تمہارا اللہ تعالیٰ پہ کہ تم اس چیز کو ہٹا کے کہو کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مجھے اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے فَهُوَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ رکھا میرے، اس لیے مجھے وہ پہنچا، میرے لیے اس میں خیر اور برکت ہے، اگر مجھے ابھی نہیں نظر آ رہی وہ خیر اور برکت مجھے نظر آئے گی آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں، جب بھی کبھی خیر اور برکت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان تو لینا ہے نا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو شتر بے مہار چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ انبیاء کا سب سے کڑا امتحان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لیا، صحابہ کرام اتنی سختیوں سے گزرے لیکن تھوڑی نعمتیں آئیں ڈر گئے کہ ہم تو کیوں امتحانوں میں رہنے والے لوگ تھے، مشکلات میں رہنے والے لوگ تھے، جب آسانی تھوڑی سی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد، مال اور تھوڑا پیسہ اور تھوڑی آسانی آئی تو ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ ساری کی ساری آسانی دنیا میں تو نہیں مل جائے گی ہمیں، قیامت کے حصے کی آسانی کہاں چلی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان رہے، بہت پریشان کیا فرعون نے اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو بہت پریشان کیا، ادھر ادھر بھاگتے رہے، دعوت کرتے رہے، یا اللہ میں بول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تجھے ہارون اخی، میرا ہارون ہے، میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ لگا دے، اللہ تعالیٰ نے کہا جا اس کو بھی رسالت میں نے عطا کر دی، پریشان، اتنا پریشان کہ اللہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو یا اللہ میرے بھائی کو بنا دے، وہ بات میرے بہاف پہ وہ بھی بات کرے گا، اشدد بھی ازری واشرکہ فی امری، اللہ تعالیٰ میرا جو میری کمر میرے بھائی کے ذریعے ذرا طاقتور کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یا اللہ میرے معاملے میں اس کو بھی شریک بنا دے، یعنی نبی ہوں یا اللہ اس کو بھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی تھے، ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ان کو رسول نہیں بنایا، ان کو کوئی کتاب نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہی چلنے والے تھے، بڑی پریشانی کا سامنا کیا، دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، یا ربی انک آتیت فرعون
وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو، اس کے ملا کو زینت عطا کی ہے، اس دنیا کے اندر آسائش عطا کی ہے، آرام عطا کیا ہے، اور مال و دولت عطا کیا ہے۔ یا اللہ کس لیے؟ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، یا اللہ اس سے تو لوگوں کو گمراہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، انسان کا نفس اس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، چمک دمک کی طرف، آسائش اور آرام کی طرف، مال کی طرف، اس کو دیکھ کے انسان کا نفس زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یا اللہ زیادہ ایک تو ویسے پریشانی، اور اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی عطا کیا، یا اللہ کچھ مدد کر دے، دعا کی، یا اللہ ہلاک کر دے فرعون کو، تباہ و برباد کر دے یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کا امتحان جاری رکھا، وہ امتحان جاری رہا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، دعا کرنے کے باوجود ہلاکت کی۔ اللہ کے نبی ہیں، عام نبی بھی نہیں، اولو العزم من الرسل، 25 انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے، جن کا تذکرہ قرآن میں کیا، ان میں بھی ان انبیاء میں ہے جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 25 انبیاء کے 5 بڑے سردار، اور ان پانچوں کے سردار، ان پانچوں میں ان کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام سرداروں کے سردار، انبیاء نبی کے تمام انبیاء کے سردار، لیکن جو 25 جن کی بہت اہم تھے، بہت سارے انبیاء اور رسول میں 25 کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان 25 میں 5 جو تھے ان میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، عظیمت والے رسول، اونچی عظیمتوں والے رسول، اونچے ارادوں والے رسول۔ دعا کی کہ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ فرعون کو یا اللہ تو تباہ کر دے، ہلاک کر دے۔ ربنا اطمس على اموالهم، ان کا مال ہلاک کر، واسجد على قلوبهم، اور ان کے دلوں کو اب مہرے لگا دے، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم، یا اللہ یہ عذاب کے دن تک ان کے دلوں پہ مہرے لگا دے، تاکہ یا اللہ یہ اب ایمان نہ لا سکے۔ یہ غصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے دل کے اندر غصہ تھا، جو تکلیف اور جو پریشانی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، کہ انہوں نے دعا کی یا اللہ اب اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے، کیونکہ پتا تھا نا ایمان لائے اللہ نے قبول کر لینا ہے، مجھے قبول کرنا پڑے گا، معافی مل جائے گی۔ یہ تھوڑی سی سختی والی چیز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بڑی سخت مصیبت اور پریشانی طائف میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرشتہ آیا، پہاڑوں والا فرشتہ، اس نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیں، جبریل علیہ السلام تھے، یہ فرشتہ ہے، یہ اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا کر، یہ نہیں جانتے۔ فعلاً اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، لیکن اس پر عمل درآمد کب ہوا؟ بڑا لمبا امتحان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلتا رہا۔ اس دعا کے بعد بھی علماء اور مفسرین کہتے ہیں 40 سال کا وقفہ تھا، اس دعا کے بعد 40 سال کا وقفہ تھا۔ اس کے بعد موسیٰ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے سمندر کی طرف، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نکلو، اس جانب نکل جاؤ۔ وہاں پہ معروف واقعہ ہے، معروف قصہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا۔ وہ ہلاکت بڑے لمبے امتحان کے بعد آئی تھی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں پرکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اس امتحان کے نتیجے میں ہم نے کبھی اللہ کو بھلانا نہیں ہے، تاکہ یہ جواب ہمیں نہ قیامت کے دن ملے کہ انا نسیناکم، جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا تھا دنیا میں، انا نسیناکم، آج ہم تمہیں بھلاتے ہیں۔ حالانکہ بھلانا یا بھول جانا اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے نہیں ہے، لیکن ان کا نہ تذکرہ کرنا، اصل میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف ذکر کر رہے ہیں کہ نہ ہم تمہارا تذکرہ کریں گے آج کے روز، نہ ہی تمہاری طرف ہم نظر کرم کریں گے، ہم ایسے جیسے تمہیں بھول گئے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے کبھی بھی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیں گے کہ بس یہ سمجھ لو کہ اب ہم بھول گئے تمہیں، تم نے ہمیں بھلائے رکھا، تو آج کا وہ دن ہے جو نتائج کا ہے، نتیجہ تمہارا یہ ہے کہ تمہیں ہم بھلا کے رکھیں گے، تم پر کوئی نظر کرم نہیں ہوگی، کوئی رحمت نہیں ہوگی تمہارے اوپر۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ایسے اعمال ضرور کریں جن کے اندر اخلاص ہو، جن کے اندر اتباع سنت ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دی گئی تعلیمات کے عین مطابق ہو، اور ایسے اعمال ہوں جو کچھ خفیہ اعمال ہو جن کا صرف اللہ کو پتا ہو، تاکہ وہ ریا والی چیز اور دکھاوے والے معاملے سے دور رہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کس عمل اور کس عبادت کے اندر دکھاوا اور ریا پیدا ہو جائے، اس لیے اس سے پناہ بھی مانگی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ سب سے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ اے لوگوں جس چیز کا ڈر ہے تم لوگوں پر وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا، نام سے اصغر ہے ویسے اکبر الکبائر کے اندر آتا ہے، کیونکہ شرک اکبر اکبر الکبائر سے بھی اوپر ہے، وہ انسان کو اسلام، دین اسلام اور ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن شرک اصغر اس اصغر لفظ ہونے کی وجہ سے اصغر نہیں ہے، یہ اصل میں اکبر ہی ہے، بس اس کے مقابلے میں یہ اصغر ہے، جو شرک اکبر ہے اس کے مقابلے میں یہ اصغر ہے، جو کہ انسان کو ملت اسلامیہ سے انسان کو خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، یہ ہے وہ ساری چیزیں بھلا دینے والی کہ تم لوگوں نے بھلا دیا لقاء یومکم ھذا، آج کے روز کو۔ مطلب یہ ہے، یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اگر ہم صرف قیامت کے متعلق سوچنا شروع کر دینا، ہم اللہ کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں، صرف قیامت کے متعلق پڑھنا شروع کر دیں، قیامت کے بارے میں کھوجنا شروع کر دیں کہ قیامت کا روز کیا ہے، کس طرح ہے، اس کے متعلق کیا کہا گیا، صرف اس دن کے بارے میں اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، ہم ہر چیز پر ایمان لے آئیں گے۔ اساس ہے بہت ساری چیزوں کی، قیامت پر ایمان، روز آخرت پر ایمان۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج بھی ہم تمہیں بھول گئے، وَذُوقُوا، اب اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں، اس کو توبیخ کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے اس طریقے کو یا اس انداز کو اللہ تعالیٰ کے توبیخ کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ وَذُوقُوا، اور چکھو، عذاب الخلد، بڑی تکلیف دہ الفاظ ہے، عذاب العذاب، چکھو اب میرا، کون سا عذاب؟ الخلدی، جو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اور تکلیف دینے والی چیز ہے، کیونکہ وہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ اب بہت ہو گیا، اب ہمیں ختم کر دے، اب ہمیں کوئی نعیم یا نعمت نہیں چاہیے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اب ہمیں جنت بھیج دے، بلکہ اب ہمیں ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، عذاب الخلدی، ہمیشہ کا عذاب ہے، اب ہمیشہ عذاب میں رہو گے۔ کس چیز کے لیے؟ 50 60 70 سال کی عمر کے لیے، اس 50 60 70 سال کی عمر کے اندر، اس جو زندگی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اس چیز کی وجہ سے نہ ماننے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر خلدی، پتہ نہیں وہ کتنے سال ہوں گے، شاید خلد کا ہمیں معنی یہ پتا ہے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں شاید خلد سے مراد کچھ سال ہوں، اور وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں سال ہوں، وہ لاکھوں سال ہمارے لیے اس تکلیف میں اور عذاب میں انسان کو برداشت کرنا قبول ہے، یا 50 60 سال بالکل تھوڑا سا عرصہ انسان تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر لے۔ کبھی کبھار انسان کو کٹھن محسوس ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں، پھر جنت الخلد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے، ہمیشہ کی جنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھ کے حسرت میں پڑ جائیں گے جن لوگوں کو انبیاء کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
اور صالحین اور شہداء، ان کی شفاعت سے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ کم سے کم کوئی تو عمل ہوگا ان لوگوں کا بھی۔ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف ایمان کے متعلق حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے کہ یا اللہ، اب امت کو کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ نکالیں گے، پھر کچھ لوگوں کو نکالیں گے، پھر دعا کریں گے اللہ کے نبی، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اب جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو نکالو جن کے دل میں ایک درہم کے برابر ایمان تھا، اتنا سا ایمان تھا، ان کو بھی نکال لو۔ پھر اس کے بعد درجہ کم ہوتا جائے گا، جن کے دل میں اتنا ایمان تھا، جن کے دل میں اتنا ایمان تھا، گندم کے برابر جن کے دل میں ایمان تھا، پھر آخری چیز جن کے دل میں رائی برابر ایمان تھا۔ رائی وہ چیز ہے جو ہمیں عام طور پہ اپنی آنکھ سے بھی نظر نہیں آتی، اتنا چھوٹا، اتنا سا بھی ایمان تھا، تو جا کے ان کو بھی نکال لیں۔ وہی بات ہے کہ اخلاص والی، اس کے اندر اخلاص والی بات ہے۔ بہت برے اعمال کیے، جو کچھ تھا، ایمان مخلص تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کو بھی نکال لیں۔ تو سوچیں جو لوگ پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیا ان کی حسرت کا عالم کیا ہوگا کہ کم سے کم یہ نکل تو گئے، آئے اور عذاب ہوا ان کو، نکل تو گئے، اگرچہ وہ ہم سے، ہمارے لیے اس سے بھی پناہ مانگنا، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اس سے بھی پناہ مانگے، ہمارے برداشت کیا ہے یار، ہماری طاقت میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی برداشت کر سکیں۔ ہم نے مانگنی ہے تو معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بس معاف کر دینا، اس کی بھی سکت ہم نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے اس چیز کی بھی، کہ ایک لمحہ بھی انسان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے، یا ایک غوطہ بھی دلوایا جائے جہنم کے اندر انسان کو۔ وہ ایسی جگہ ہے جس کی ایک ایک چیز ایسی ہے جس کو سن کے انسان کا جسم کانپ جائے، انسان کے جسم کے رونٹے سارے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النبأ کے اندر، لا یذوقون، یہ عذاب الخلد کیا ہوگا، اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی، لا یذوقون فیہا بردا، انسان کو سکون دینے والی چیز ہے ٹھنڈک، انسان کے جسم کو سکون ملتا ہے، کبھی کبھار تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ روح کو سکون مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کبھی بھی ٹھنڈک نہیں وہ ان کو پہنچے گی، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، کوئی اچھی پینے والی چیز نہیں پہنچے گی انسان کے لیے۔ پینے والی چیز کی جتنی اس دنیا میں اہمیت ہے، شاید ہی کسی اور چیز کی اہمیت ہو۔ انسان کو سخت بھوک لگی ہونا، اس حالت میں بھی انسان یہ کہتا ہے پہلے کچھ پینے کو دے دے۔ شدید بھوک کے اندر بھی منہ سے انسان کے منہ کے اندر وہ کھانا آگے گزرتا نہیں ہے جب تک تری موجود نہیں ہوتی، اس حالت میں بھی انسان سب سے پہلے پانی مانگتا ہے۔ جتنی سخت حالت ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جس کے اندر ڈاکٹرز نے یہ کہا ہو کہ اس بندے کو کچھ کھانا پلانا نہیں ہے، اس بیماری کے، اس علاج کے عرصے کے اندر، اس وقفے کے اندر، یہ خاص طور پہ جن کو برین ہیمریج ہوتا ہے، ڈاکٹرز شروع میں ان کے لیے یہ چیز کہتے ہیں کہ اس بندے کو کوئی چیز کھلانی نہیں ہے، کوئی چیز پلانی نہیں ہے۔ اس وقفے کے اندر بھی انسان کھانا نہیں مانگتا، بلکہ حالانکہ کئی دنوں سے بھوکا رہتا ہے، لیکن کئی دنوں کی بھوک کے باوجود انسان مانگتا ہے تو پانی مانگتا ہے، مجھے پانی لا دے۔ اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرز پانی نہیں دے رہے ہوتے تو لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، پیاس کی تکلیف سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسی تڑپ جس کو دیکھ کر قیامت کے کچھ احوال یاد آتے ہیں۔ ہم نے تو وہ تڑپ دیکھی نہیں، ہر جگہ پانی وافر موجود ہے، وہ تڑپ دیکھی نہیں ہم نے، پیاس کی جو تڑپ ہے۔ انسان کو قیامت کا سما محسوس ہوتا ہے کہ اتنی پیاس، اتنی شدید پیاس، انسان کو تڑپ رہا ہے، انسان کے اپنی بھلائی کے لیے انسان کہتا ہے میری بھلائی گئی، یہاں سے نکلی، مجھے پانی دے دو، مجھے پانی پلا دو، میں مرتا ہوں مر جاؤں، مجھے اتنی شدید انسان کو پیاس ہوتی ہے۔ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، نہ ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ٹھنڈک کا مزہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی پینے کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ مہیا کریں گے ایسی جو اچھی، جس سے سکون ملے انسان کو، انسان کے جسم کو، انسان کی روح کو۔
الا سوائے حمیمن شدید گرمی، گرم ہی گرم، انسان اس دنیا میں گرمی سے پریشان ہو جاتا ہے، شدید گرمی، وغساقا اور پیپ بھرا گرم مشروب، اور وہ مشروب کچھ لوگوں کچھ مفسرین نے، بلکہ قرآن کے اندر وہ آیات آتی ہے کہ جب وہ پانی مانگیں گے تو پہلے تو پانی دیا نہیں جائے گا، تڑپیں گے یا اللہ کچھ بھی دے دے، اللہ تعالیٰ دیں گے، صدید دیں گے، غساقہ وہی چیز ہے صدید۔ صدید کیا ہے؟ صدید سبحان اللہ، اس کی تفسیر میں کچھ مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں صدید وہ چیز ہوگی جو پیپ نکل رہی ہوگی زانی عورتوں کی فرج سے، وہ ان کو پلائی جائے گی، یہ ہوگی صدید، ان کی شرمگاہ سے وہ پیپ نکل رہی ہوگی، اور وہ پینا ہے، یہ لو پیو۔ زقوم کھانے کے لیے اس کی مثال کیکٹس کی ہے، وہ ایک کانٹے دار ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے پودا اس دنیا میں، اس اگر زقوم کو دیکھنا ہے تو وہ ایک مثال ہے چھوٹی سی اس دنیا کے اندر، انسان اتنی بھوک میں ہوگا وہ بھی کھا جائے گا، ہر چیز کانٹے دار ہوگا، ہر چیز انسان کے اندر چر جائے گی، پھٹ جائے گی انسان کے اندر سے سب کچھ، اس کے بعد انسان پانی مانگے گا، تو پھر سوچیں پانی اس طرح کا پانی ملے گا ہمیں، مجھے پیاس لگی ہے کوئی چائے لا دے، اگر اگلے کو غصہ چڑھتا ہے میں نے پانی مانگا تم چائے دے رہے ہو، عندی غصہ، میرے حلق میں کھانا پھنسا ہوا ہے، صدید ملے گی۔ صدید اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، اپنے چہرے کے قریب کریں گے، چہرے کی چمڑی پگھل کے ساری اس کے اندر گر جائے گی، اس کے باوجود وہ پی لیں گے اس کو۔ یہ کس چیز کے لیے؟ صرف وہ 50-60 سال کی زندگی کی آسائش کے لیے اور آرام کے لیے، یہ عذاب الخلد، اس طرح کا عذاب الخلد ہوگا۔ انسان کہے نا، دیکھیں کفار مکہ نے یہ بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، ہم قابو کر لیں گے ادھر لوگوں کو، اتنا تکبر تھا، اتنا تکبر تھا۔ ابو جہل بیٹھا بات کر رہا تھا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بات کرتے ہو، اتنے اتنے فرشتے ہوں گے، اوہ امیہ اتنے کو پکڑ لینا، تم اتنے کو پکڑ لینا، تم اتنے کو پکڑ لینا، پھر کہتا ہے باقی سب کو میں قابو کر لوں گا۔ تکبر دیکھیں کتنا ہے۔ عذاب الخلدی، پھر لوگوں کو اس عذاب کے متعلق بتائیں تو کہ یار پریشان کیوں کرتے ہیں آپ، پریشان نہ کریں، اچھی اچھی باتیں بتایا کریں، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ انسان کے نفس کی تربیت کے لیے، کیونکہ انسان کا نفس برائی کی طرف جھکاؤ ہے، اس کا برائی کی طرف، ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے، اچھائی کی طرف تھوڑا کھینچ کے لانا پڑتا ہے، برائی کی طرف آرام سے آسانی سے چل پڑتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس انسان کا برائی کی طرف جھکتا ہے ہمیشہ، سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ کے رحمت ہو، وہ لوگ اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ نفس کی تربیت کے لیے ایسی آیات بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعیم اور جنت اور اللہ تعالیٰ کے نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے تو بھول جاتے ہیں، اس طرح کی آیات کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر جو آیات تھی کہ حمیم و غساقا پلا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جزاء وفاقا، پوری برابر برابر ان کے لیے اس کی جزا ہوگی، یہ مت سمجھے کہ ان کے عمل سے بڑھ کر جزا ان کو دی جا رہی ہے، ثواب میں اللہ تعالیٰ انسان کے عمل سے بڑھ کر ثواب عطا کرتے ہیں، عقاب عذاب دیتے ہوئے انسان کے عمل کے برابر عقاب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، اور اس عذاب کو اتنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اعمال کے برابر کا عذاب ہوگا۔ اس کا مطلب اتنے گھنونے اور اتنے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، یہ سارے گناہ جو انسان اس دنیا میں کرتا پھرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنے بڑے گناہ ہیں یہ کہ اس طرح کا عذاب دیا جائے گا انسان کو، ایسی حالت ہو جائے گی نا امیدی کی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ تو حساب کی
تمنا ہی نہیں کرتے تھے جن لوگوں کے ساتھ اتنا سخت حساب ہو گیا، ان کو تو امید ہی نہیں تھی حساب کتاب کی کہ ابھی حساب کتاب ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ اتنا سخت حساب کتاب ہو گیا۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا گئے، اللہم یسر حسابنا ویمن کتابنا، اللہ تعالی ہمارا حساب آسان لینا اور ہماری کتاب دائیں ہاتھ میں ہمیں دینا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آسان حساب چھوٹی چیز نہیں ہے، آسان حساب انسان کا ہو اور اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے، یہ ہوگا وہ عذاب الخلد۔ اور جس کے ساتھ نا امیدی، اس سے بھی بڑا ایک عذاب ہوگا، بالکل نا امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، دیواروں پہ چڑھ چڑھ کے جہنم کے سرے تک جائیں گے، دروازے تک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے معمور کر رکھے ہیں کہ وہ ان کو گرز مار کے، زنجیریں مار کے واپس نیچے گرائیں گے، یہ نکلنے کی کوشش کریں گے، جیسے وہ کیڑا نہیں ہوتا کسی جگہ پھنس جائے تو نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل وہی صورت ہے۔ حدیث پڑھنا شروع کرے تو انسان کو ویسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان ایک کیڑے مکوڑے کی طرح اوپر جائے گا، اور ہم جیسے جوتے کے ساتھ اس کو مار دیتے ہیں یا پیچھے کر دیتے ہیں، فرشتے گرز مار کے انسان کو واپس اندر گرا دیں گے، اور جہنم کو اوپر سے ڈھانپ دیا جائے گا، بالکل بند کر دیا جائے گا مکمل طور پہ۔ آگ جلا دی جائے، اس دنیا کے اندر آگ جلا دی جائے اور اس آگ کو اوپر سے کھلا رکھا جائے تو اس کا درجہ حرارت اتنا نہیں بڑھتا جتنا اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے۔ ایک چیز ہے جس کو سونا اور اس طرح کی جو دھاتیں ہیں یا اس سے کوئی اور دھاتیں ہیں جن کے لیے درجہ حرارت بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ان کو پگھلانے کے لیے اس کو بلاسٹ فرنس کہا جاتا ہے، اس کے اندر 4000 سے 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، اتنی شدید گرمی، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سوچے جہنم کا حال کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کو مکمل اوپر سے بند کر دیں گے۔ اور یہ اس لیے بھی، شاید اس لیے بھی ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کو ہر طرح سے سکون دینا ہے، جنت والوں کو کوئی ہلکی سی چیخ و پکار بھی نہ پہنچے جس سے وہ ان کے دل مضطرب ہو جائے، دل تھوڑا پریشان ہو جائے یہ چیز، کیونکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے طبی طور پہ ایک رحمت ڈال رکھی ہے، ایک نرمی ڈال رکھی ہے۔ شاید اس لیے بھی ہوگا کہ یا آواز بھی نہ پہنچے، دوسرا ان کے لیے عذاب اور زیادہ بڑھ جائے، اس کی گرمائش زیادہ بڑھ جائے اور پریشانی زیادہ بڑھ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا، اب مومن لوگوں کی کیا خصلتیں ہیں، کیا صفات ہیں؟ بے شک ایمان لانے والے ہماری آیتوں پر کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں اذا ذکروا، جب ان کو یاد دلائی جاتی ہے، جب یاد کروایا جاتا ہے، بہا، اس جنت اور جہنم اور آیات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے دلائل کے بارے میں۔ بہا کی ضمیر بہت ساری چیزوں کی طرف ہو سکتی ہے، یا روز آخرت کی طرف بھی ہے۔ بہا، اس روز کے متعلق ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، کوئی بھی کرا رہا ہے، کرائی جاتی ہے۔ ذکروا بہا، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ خروا سجدا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یہ صفات ہے مومن کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا سر جھکا لیتا ہے جب اس کو ڈر آتا ہے۔ یہی وتیرہ، یہ معاملہ، یہ عمل ہر پریشانی میں مومن کا ہوتا ہے، جو بھی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں سر جھکا لیا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس وقت اس پریشانی سے نجات نہیں دلائیں گے، اللہ تعالیٰ دل کو قوت عطا کر دیتے ہیں اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی۔ چھوٹی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کر لینا۔ ہمارا پریشانی کے اندر، پریشانی کے حال میں کم ہی رجحان سجدے کی طرف جاتا ہے، کم ہی رجحان نماز کی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے بات کریں یا کچھ لوگوں کو بتائیں پریشانی ہے، آپ نماز پڑھ لیں، ان کو تھوڑا عجیب محسوس، یار یہ کیا ہے، کیا نماز کی طرف کوئی مجھے حل بتائے۔ نماز بڑے بڑے حلول میں سے ایک حل ہے۔ نماز سے کیا ہوگا؟ ہم اس کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا نہیں کہہ رہے،
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھے، نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دل کو قوت عطا کریں گے، اور ذہن میں اللہ تعالیٰ کوئی بات لے کر آئیں گے، اٹھ جا کے یہ کام کر، یہ والا راستہ اختیار کر، اور فعلاً ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی سوچ انسان کو عطا کرتے ہیں، یار میں یہ کر سکتا ہوں، اس سے دور ہو سکتی ہے پریشانی، کوئی پریشانی ہو، انسان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسا جواب انسان کو عطا کرتے ہیں، اور اس چیز کا صرف نماز پڑھنے والے کو ہی پتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ یہی کہے گا، وہ جا یار بے وقوف، پتہ نہیں کیا نماز بول رہا ہے، رات کو نماز پڑھ لینا، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے۔ اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، خروا سجدا، جب بھی سنا تو صفت ان کی، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، صفات کیا ہے؟ وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سر ان کے جھک جاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ڈراتے کیوں ہو ہمیں بار بار سنا کے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی بڑی آیات بیان کی ہے، نعمتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا لمبا تذکرہ کیا ہے نعمتوں کا۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر کرنا اپنے آپ میں تکبر ہے، انسان جتنا کہہ لے کہ بھئی نہیں تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار ہے ہی تکبر۔ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بڑا نہیں سمجھتا۔ تکبر کی تعریف، تکبر کے متعلق ڈیفینیشن علماء نے بیان کی، وہ علماء کہتے ہیں تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، حق کو دور کر دینا جانتے ہوئے کہ یہ چیز سچی ہوگی یا یہ چیز ٹھیک لگے، اس کے باوجود اس کو ٹکرا دینا، وہ غمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے نیچے کرنا، یہ ہے تکبر۔ دو چیزیں ہیں، صرف لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا تکبر نہیں ہے، بلکہ حق بات کو ٹھکرا دینا، اس کو ریجیکٹ کر دینا، یہ بھی تکبر ہے۔ انسان دیکھے کہ کہیں میں اس لیول تک تو نہیں پہنچ گیا کہ میں حق بات کو بھی ٹھکرانا شروع کر دوں۔ صرف انا کی وجہ سے انسان صرف سچی بات کو ریجیکٹ کرنا تب شروع کرتا ہے جب اس کی اپنی انا ہوتی ہے، یار لوگ تو کہیں گے میں نے غلط بات کر دی، میرے سے غلطی کیسے ہو گئی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میری تو عزت ختم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ اس نے غلطی کر دی، شیخ صاحب نے غلطی کر دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک کی بڑی معروف مثال ہے، بصرہ سے، عراق سے بندہ آیا، 40 سوال پوچھے آ کے اس نے امام مالک رحمہ اللہ سے، ہر سوال میں لا اعلم کہہ دیا، چند سوالوں کا جواب دیا، وہ کہتا ہے امام میں عراق سے آپ کے پاس آیا ہوں، یہ میرے اکیلے کے سوال نہیں ہے، اہل عراق کے سوالات کو جمع کر کے ساتھ لے آیا ہوں، میں کیا کہوں، ان لوگوں کو کیا کہوں گا۔ امام مالک کون تھے؟ امام مالک وہ تھے جن کا لقب تھا امام دار الہجرہ، ہجرت کی شہر کے امام۔ ہجرت کا شہر کون ہے؟ کون سا ہے؟ مدینہ۔ مدینہ کے امام چھوٹی بات نہیں تھی، مدینہ کا امام ہونا، صحابہ کی کثرت مدینہ میں رہی، تابعین کی پھر کثرت، بڑی بڑی بہت بڑے علماء تابعین کی کثرت مدینہ میں رہی، اس کے بعد اتباع تابعین کی کثرت مدینہ میں رہی، بہت بڑے بڑے لوگ مدینہ میں رہے، تو چھوٹی بات نہیں تھی مدینہ میں انسان کا سب سے اونچے لیول پہ ہونا۔ امام مالک اس لیول پہ تھے، اور کہا کہ جا کے یہ کہنا، اپنا لقب لیا، میرا لقب عزت اور احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا علمی میں بھی میرا لقب لینا، تاکہ پتہ چلے اس لقب کا آدمی بھی لا علم ہے۔ کہا قل لہم، ان سے جا کے کہنا کہ امام دار الہجرہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے ان کا۔ بہت بڑی بات تھی، امام مالک رحمہ اللہ نے بہت بڑی بات کی تھی، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی انا، جہاں پہ حق بات تھی، جو بات سچی تھی وہ بات ویسی سے ویسی ہی ہے، اور یہ بات وہاں پہ سچی تھی کہ اس وقت نہیں علم تھا، تو کہہ دیا مجھے ان کا علم نہیں ہے، جاؤ کسی اور سے جا کر پوچھ لو۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اگلی آیات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں لیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت من صواب فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا. ایک ساتھی ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ٹیکسی ڈرائیور ہیں، کفیل کی طرف سے پریشانی ہے، ان پہ کوئی جرمانہ اور کوئی غرامہ بھی ڈال دیا ہے کوئی 10-15 ہزار کا، تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو، بے قصور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی فرمائے ان کے لیے، ان کی اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلائے اس پریشانی سے. ایک اعلان ہے، اجلاس عام ہے ایک، مختلف ایام میں امام راجھی جامعہ راجھی میں کل تھا جمعرات کو، اور پھر آج بھی ہے 19 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز عصر فوراً تا 9:30 رات 9:30 بجے تک ہے جامعہ راجی کے اندر. اس کی ہال ہے، اس کے اندر یہ ہوگا. پھر جالیات بطحہ یہ والا ملک فہد والی جو برانچ ہے اس کے اندر ہے، یہ کیا نام ہے، زید ابو ضمیر صاحب شیخ حفظہ اللہ، ان کے یہ دروس ہیں. تو جالیات بطحہ کے اندر ہوگا 20، 21، 22 ستمبر کو. اس کے بعد شمال ریاض جالیات استراحہ ہے، اس کے اندر ہوگا 23 ستمبر. اور اس کے بعد پھر شرکہ راشد کے اندر ہے، جو لوگ شرکات میں رہتے ہیں شرکہ راشد کے اندر بھی ان کا ہے 24 ستمبر کو ہے. اور پھر سلئی جالیات جو کہ شیخ حفظہ اللہ شیخ صفی الرحمن شیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ وہاں پہ ہوا کرتے تھے سلئی جالیات، وہاں پر بھی انشاءاللہ استراحہ مکہ بروز جمعہ 26 ستمبر، یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جمعرات کو شروع ہوئے تھے اور اگلے جمعے تک یہ دروس چلیں گے. ان کے دروس ہیں اور جلسات ہیں، اجلاس عام ہے، مختلف ٹاپکس پہ ہیں. تو جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ لوگ حاضر ہو سکتے ہیں. آج تو خیر جامعہ راجی کے اندر ہے جو کہ مخرج 15 پہ ہے. جامعہ راجی معروف ہے، رنگ روڈ پہ 15 ایگزٹ نمبر 15 پہ ہے، وہاں پہ ہے. عصر کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوگا 9:30 تک ہے. آج کا تو یہ ہے. اس کے بعد جی 2 بجے، جو 2 بجے ٹائمنگ ہے، آج کی 2 بجے ٹائمنگ ہے. یہاں پہ نماز عصر لکھا ہے لیکن 2 بجے ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جالیات بطحہ کے اندر ہے، پھر شمال ریاض استراحہ لارین ہے، اس کے بعد شرکہ راشد ہے، اس کے بعد جالیات سلئی ہے، سراعیہ قدیم جالیات اس کے اندر بھی ہے. تو جہاں جہاں آپ کو خبر ملتی ہے جو حضرات جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. ماشاءاللہ کافی اچھا علمی دورہ آپ کہہ لیں، علمی پروگرام ہے، بڑی علمی شخصیت کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.